اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات سامعین، ہم نے پچھلے ہفتے فتح مکہ پڑھا تھا. فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جو غیر معمولی فتح ملی تھی، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا تھا. اس میں بہت معمولی سی مزاحمت کے بعد اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کر لیا تھا. آپ تصور کیجئے کہ جو لوگ راتوں رات مکے سے نکل کر مدینے جا رہے ہیں، جن کو رات کی تاریکی میں چھپ کر مکے سے مدینے جانا پڑ رہا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو آزادی کے ساتھ چلا گیا ہو. اگر کسی نے اعلان بھی کیا ہے، جیسے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے اندر آئے خانہ کعبہ میں کہ صحن میں کھڑے ہو کر آپ نے بآواز بلند کہا کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، تو ایسا ایک دو واقعہ ملتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے روکنے کا خیال دل کے اندر ان کے بھی گزرا کہ حضرت عمر کو روکا جائے. معلوم تھا کہ حضرت عمر کے ساتھ ایک دو اور لوگ نکلنے والے ہیں، ان کو روک لیا گیا. حضرت عمر کو تو نہیں روک پائے، آپ کی بہادری اور آپ کی طاقت اور آپ کے جری ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے دو صحابی اور نکلنے والے تھے ان کو روک لیا گیا. حضرت عمر نے تنہا ہجرت کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے اندر نکلے ہیں، اور 3 دن آپ نے غار کے اندر قیام کیا ہے. تو پورے سارے حالات آپ پیچھے کے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، آپ ان ساروں کو دہرائیے کہ 7 سال ابھی ان حالات کو گزرے ہیں، اور 7 سال کے بعد پھر وہی لوگ جو راتوں رات یہاں سے نکل کر گئے تھے، جنہوں نے اپنے جان کو، مال کو، عزت کو، سب کچھ چھوڑ دیا تھا اسلام کے لیے، سب کچھ قربان کر کر وہ 7 سال بعد اب واپس مکے کے اندر آ رہے ہیں. لوگوں کو سوچ لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں ہوتی. جو لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے ابھی 7 سال پہلے، 7 سال ہی کے اندر اللہ نے ایسے حالات بنا دیے، آج وہ اس جگہ پر حاکم بن کر داخل ہو رہے ہیں. آج ساری مکہ، سارا لوگ ان کے سامنے کے ان کے غلام ہیں. 7 سال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح سے نواز دیا. اب صحابہ کرام جو اپنا سارا مال چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ کئی ایک صحابی ایسے تھے، ان سے لوگوں نے کہا کہ جب تم یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم نے ساری تجارت یہاں پر کی، سارا مال اور پیسہ یہاں پر کمایا، تو ہم تمہیں روپیہ پیسہ لے کر جانے نہیں دیں گے. تم جانا چاہتے ہو اکیلے چلے جاؤ، لیکن اپنا سارا گھر بار، کاروبار، تجارت، مال، سامان، ساز و سامان، اونٹ، بکریاں، سب کچھ تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو وہ لوگ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مکے کے اندر اور اللہ کے رسول کے پاس مدینے چلے گئے. اب جب لوگ وہ واپس مکے آئے ہیں تو اب کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول مکہ فتح ہو گیا ہے، ہم لوگ یہاں پر حاکم ہیں، اب ہر جگہ ہماری حکومت ہے، جس زمین پر چاہیں ہم وہاں رہ سکتے ہیں، اور جہاں جا کر ہم بسنا چاہیں وہاں بس سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول جو ہمارے پرانے مکانات تھے، جنہوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہ ہمارے اپنے باپ دادا کے زمانے سے چلے ہوئے آ رہے تھے. ہماری کتنی نسلیں، کتنی پشتیں ان مکانوں میں رہ رہی تھیں. ہم ان مکان کو، ان کاروبار کو چھوڑ کر یہاں سے گئے تھے، اب وہ مکان ہمیں لوٹا دیے جائیں، اس لیے کہ ہمارے ہی مکان تھے. ہمارے نکلنے کے بعد انہوں نے ان مکانوں پر قبضہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے جو ہجرت کی تھی وہ اللہ کے لیے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے معنی اور مطلب بھی یہی ہے کہ انسان، مومن بندہ، ایک مسلمان سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کر نکل جاتا ہے. وہ اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے ساز و سامان کو، اپنے مال اور دولت کو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کر جاتا ہے.
تم نے جب اپنا کاروبار، اپنا مال اور اپنا گھر، اپنی زمین اللہ کے لیے چھوڑ دی اور ہجرت کر کر مدینے چلے گئے، تو اب اس کے اوپر تم نگاہ نہ رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو تمام جو کہنے والے تھے کہ ہمیں ہمارا مال اور ہمارے گھر بار لوٹا دیے جائیں، سب کو اطمینان ہو گیا اور مطمئن ہو گئے، اللہ کے رسول جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے مکانوں پر قبضہ کر لیا، جو لوگ ہمارے مکانوں میں رہ رہے ہیں، ان کو اب ہمارے مکان مبارک ہوں، وہی ہمارے مکانوں کے اندر رہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلتے ہیں حنین کی طرف۔ حنین یہ حوازن اور ثقیف دو قبیلے ایک جگہ بستے تھے اور بڑے بڑے قبیلے تھے، جنگ کے اندر بڑی مہارت ان کو تھی، تو یہ جس جگہ پر رہتے تھے اس کو حنین کہا جاتا تھا، تو اسی نسبت سے اس غزوے کو غزوہ حنین کہا گیا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے نکلے ہیں، اور یہ حنین طائف کے قریب ایک جگہ ہے، طائف ہی کی طرف اللہ کے رسول بڑھے ہیں۔ اللہ کے رسول جب مکہ فتح کرنے کے لیے مدینے سے نکل رہے تھے تو مکہ فتح کرنے کے لیے آپ کی تیاری اتنی پوشیدہ تھی اور اتنی چھپا کر تھی، آپ نے کسی صحابی سے اور کسی قریب کے رہنے والے سے کچھ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں جنگ کے لیے کہاں نکلنا ہے اور کس جنگ کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اتنی رازدانہ طور پر اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے لیے تیاری کی تھی۔ آپ جب مدینے سے نکل کر باہر آئے ہیں تو لوگوں کو چاروں طرف خبر ہو گئی کہ اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں۔ تو جو یہ حنین والے تھے، غزوہ حوازن اور غزوہ ثقیف جو دونوں قبیلے تھے، ان لوگوں کو خطرہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اسی وقت انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول تو ہماری طرف نہیں نکلے بلکہ مکے کی طرف نکل گئے ہیں، تو یہ لوگ اس وقت شانت ہوئے، لیکن جنگ کی تیاری کر چکے تھے۔ اب جب اللہ کے رسول مکہ کو فتح کر چکے ہیں اور مکہ فتح کرنے کے بعد اب ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اب ان کی تیاری اور زیادہ زور و شور پر تھی۔ کچھ تیاری جنگ کی پہلے کر چکے تھے مکہ کے فتح سے ہونے سے، اور اب باقی تیاری یہ اب کر رہے ہیں۔ 20,000 کا ایک بڑا لشکر انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کر اس کو اپنی بستیوں سے لے کر باہر آ گئے کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں، ہم ہی نکل جاتے ہیں اور ہم آگے بڑھ کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ ایک بڑا ماہر اس وقت کا بوڑھا تھا جو بڑی بڑی جنگوں میں اس وقت شامل رہا تھا اور بہت پرانے زمانے کا آدمی تھا، اور عمر اس کی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آنکھوں کے اوپر اس کی بھوں اور پلکیں اس طرح سے بچھی ہوئی تھی کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، نابینا ہو گیا تھا، لیکن اس کو جنگی تجربات بہت زیادہ تھے، جنگوں کے اندر بہت زیادہ رہا تھا، تو ان لوگوں نے درید اس کا نام تھا، تو اس کو لے لیا۔ مالک ابن عوف ان 20,000 فوجیوں کا، ان 20,000 لوگوں کا کمانڈر تھا، یہ لے کر ان کو ایک جگہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ تم کس جگہ رکے ہو، کون سی یہ جگہ ہے؟ اس کو جگہ کا نام بتایا گیا، اس نے کہا کہ یہ جگہ اچھی ہے اور یہاں نہ زیادہ سخت یہ جگہ ہے اور نہ زیادہ ایسی ہے کہ اس کے اندر ہاتھ اور پیر گھوڑوں کے چلتے ہوئے گھوڑوں کے پیر اس کے اندر دھسیں، تو یہاں جنگ کے اعتبار سے اور جنگ کے ماحول میں یہ جگہ جو ہے بہت اچھی رہے گی، یہیں پر پڑاؤ ڈالو، اگر ان کا لشکر یہاں سے گزرا تو ان کے اوپر یہاں حملہ کر دیں گے۔ اب یہ 20,000 کا لشکر یہاں پر انتظار کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آئے گا تو ہم ان کے اوپر فوراً حملہ کر دیں گے۔ اس بوڑھے کے کان میں بکریوں کی، عورتوں کی اور بچوں کی آواز آئی، اس لیے کہ مالک ابن عوف نے کہہ دیا تھا کہ تمام لوگ اپنا ساز و سامان جنگ کے اندر لے کر چلیں، ان کو بیچ میں پیچھے کوئی خبر ہی نہ رہے کہ جنگ سے بھاگنے کا بہانہ نہ ہو کہ میرا بچہ میرے پیچھے ہے، میری بیوی میرے گھر رہ گئی ہے، میرے ساز و سامان اور مال اور دولت گھر پر رہ گئی ہے، تو اس طرح کا کوئی خیال دل کے اندر نہ آئے۔ اس کو معلوم ہو کہ سب کچھ جنگ کے اندر ہے، اگر تو پیچھے بھاگا تو تیری بیوی کو، تیرے بچے کو اور تیرے مال کو بھی ختم کر دیا جائے گا، تو اس لیے تمام لوگ جنگ کے اندر رہیں، ساز و سامان کو، بھیڑ کو، بکریوں کو اور اونٹوں کو، سب کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا تم نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، عورتوں کو اور بچوں کو لا کر، اور جو تمہارا کاروبار کا سامان ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو لا کر بڑی بے وقوفی کی ہے، اس لیے کہ
جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہے. جنگ نام ہی تلوار اور نیزوں کا ہے. بکریوں کا، بچوں کا، عورتوں کا اس میں کیا کام؟ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ سارے سامان پر، اولاد پر، ہمارے بچوں پر اور ہماری بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیں گے تو ہمارے پاس بعد میں کچھ نہیں بچے گا. تو یہ کرو کہ ان عورتوں اور بچوں کو اس طرح اتنی دور لے کر جاؤ جہاں تک یہ مسلمان نہ پہنچ سکتے ہوں. لوگوں نے اس کی بات کو سنا اور جا کر مالک ابن عوف سے کہا. مالک ابن عوف نے کہا کہ میں تمہارا کمانڈر ہوں، 30 سال کی میری عمر ہے اور میں اسی لیے نکلا ہوں تاکہ تمہیں فتح دوں اور سامنے والے لشکر کو شکست سے دوچار کر سکوں. اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں خودکشی کر لوں گا، لیکن میں تمہاری یہ بات ماننے والا نہیں، اس لیے کہ یہ میری اسٹریٹجی ہے جنگ کی. اگر اس طرح سے لڑو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. لوگ مجبور ہو گئے اور عورتیں اور بچے وہیں پر رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 وہ صحابہ جو مدینے سے نکلے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، اور 2,000 وہ لوگ جڑ گئے جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع سے. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. ایسے ہی وہ اللہ کے رسول، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ جو حرم کے اندر داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، اور جو میرے پاس آ جائے اس کو بھی امن ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو بہت سے کافر بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو گئے تھے جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. صفوان ابن امیہ بہت بڑا نام اپنے سنتے ہوئے پیچھے سے آ رہے ہیں. تو امیہ کے لڑکے تھے صفوان، یہ بھی اس جنگ کے اندر آ گئے اور ان کے پاس بہت زیادہ جنگی ساز و سامان تھا. اللہ کے رسول نے جنگ سے پہلے ان سے مکے ہی کے اندر کہا کہ تم زرہیں جو جنگی ہتھیار اور جنگی ٹوپی ہوتی ہے اور فوجیوں کا لباس ہوتا ہے وہ ان پر ادھار لیا، اور کچھ اور دوسری چیزیں جو جنگ کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اللہ کے رسول نے ان سے وہ سب ادھار لی. اللہ کے رسول جب ان سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کا ساز و سامان دو تو انہوں نے کہا اب تو تم ہمارے اوپر حاکم ہو چکے ہو اور اس طرح تم دوسرے بادشاہوں کی طرح مجھ سے میرا مال لے رہے ہو، یہ تو غاصبانہ حق جتلا رہے ہو، اور غاصب گویا کہ یہ غاصب بن رہے ہو آپ، اور غاصبانہ طور پر مجھ سے مال چھین رہے ہو. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم غاصب نہیں ہیں، بلکہ یہ عاریتاً اور ادھار تم سے لیا جا رہا ہے، جنگ کے بعد واپس کر دیا جائے گا، اور اس کا جو ٹیکس اور جو اس کے اوپر انعام اور جو تم اس کے اوپر رقم وصولتے ہو وہ سب کے ساتھ اس کو ہم واپس کریں گے. تو اللہ کے رسول دوسرے لوگوں سے بھی ہتھیار لے کر اس جنگ کے اندر نکلے، اور اس طرح کے 2,000 لوگ تھے جو لوگ ابھی ایمان لائے تھے یا ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول کا جب یہ لشکر ان 20,000 لوگوں کے قریب پہنچا تو وہ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ یہ لشکر کب آئے گا. رات کے اندر اللہ کے رسول ان کے قریب پہنچے. اب اللہ کے رسول کو رات کے اصحاب کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ لوگ باہر آ کر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. انہیں اندازہ تھا کہ ہم ان کے قبیلوں تک طائف تک پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر حملہ کریں گے. اب پہلے ہی میدان کے اندر یہ مل گئے اور ابھی مجاہدین کو معلوم نہیں، صحابہ کرام کو معلوم نہیں کہ ہمارے سامنے کوئی 20,000 کا لشکر پڑا ہوا ہے. اچانک سے رات کے اندر انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی اور تیر چاروں طرف سے برسانے شروع کر دیے. اب جو یہ 12,000 لوگ تھے ان میں جو 2,000 نئے لوگ اسلام قبول کیے تھے یا پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ تیر ہمارے اوپر برس رہے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے چاروں طرف بھاگے. اب یہ بھگدڑ ایسی مچی کہ اس میں اور دوسرے صحابہ کرام بھی ان کے پیچھے ہو لیے، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ تیر سامنے سے آ رہا ہے یا پیچھے سے آ رہا ہے، تیر دائیں جانب سے آ رہا ہے یا بائیں جانب سے آ رہا ہے. اب یہ لوگ بھاگ تو رہے تھے بچنے کے لیے کہ ہماری جان بچ جائے، تیر ہمارے نہ لگے. جو مسلمان تھے، مجاہدین تھے، وہ آڑ لینے کے لیے بھاگ رہے تھے کہ ہم ان تیروں سے بچیں، تیروں سے بچ کر جب حملہ کریں. اس لیے کہ اگر ہم میدان میں، کھلے میدان میں تیروں کے سامنے کھڑے ہو کر حملہ کریں گے تو تیر ہمارے لگیں گے اور ہم ہلاک ہو جائیں گے اور جنگ کے قابل نہیں بچیں گے. تو وہ اس نیت اور اس غرض سے چھپ رہے تھے، اور جو نئے اسلام لائے تھے اور کفار تھے وہ لوگ جنگ سے جان بچا کر بھاگ رہے تھے. تو یہ افراتفری ایسی مچی کہ ایسا لگا کہ جنگ کا تختہ پلٹ گیا ہے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے. تنہ تنہا اللہ کے رسول میدان کے اندر ہیں اور اللہ کے رسول ایک خچر پر سوار ہیں. آپ اس خچر کو دوڑا رہے ہیں اور اپنی ایڑ لگاتے ہیں
اور اس خچر کو ضرب لگاتے ہیں اور آپ دوڑاتے ہیں اس طرف جس طرف سے تیر آ رہے ہیں اور اس طرف کو بھاگے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ہیں جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ ایمان لے کر آئے اس سے پہلے کئی مرتبہ حضرت عباس کے متعلق میں یہ بات ذکر کر دوں بیچ میں، آپ نے کہا حضرت عباس نے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول مجھے ہجرت کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت عباس ایمان لا چکے تھے لیکن مکے ہی کے اندر تھے، آپ مدینے تشریف نہیں لائے تھے، اور جتنے مسلمان تھے فتح مکہ سے پہلے سب لوگ اسلام لاتے، ایمان قبول کرتے اور مدینے آ جایا کرتے تھے۔ مکہ کی فضا ان کے لیے سازگار نہیں تھی، مکے والے ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ آخری صحابی تھے جو مکے کے اندر رہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے چچا، اے عباس، جس طرح میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح تم آخری مہاجر ہوں گے، آپ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوگی۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ مکے سے باہر نکل کر خیموں میں آئے تھے، تو یہ آپ کا کچھ چند قدم چلنا اور لشکر تک آنا یہ آپ کی آخری ہجرت تھی، اس لیے کہ مکہ پھر فتح ہو گیا اور فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں کی جاتی، ایک وطن کو نہیں چھوڑا جاتا۔ وطن کو جب چھوڑا جاتا ہے جب اسلام کے لیے فضا سازگار نہ ہو، اسلام کی بات کرنا وہاں پر محال ہو گیا ہو، اب وہاں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری مہاجر ہیں حضرت عباس۔ حضرت عباس آپ کے چچا، آپ کے ہم عمر بھی ہیں، بالکل قریب قریب عمر ہے آپ کی۔ تو آپ نے، اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے کہا اے عباس ان لوگوں کو پکارو جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، فتح مکہ سے پہلے جو بیعت ہوئی تھی جس کا ہم 2 ہفتے پہلے ذکر تفصیل سے کر چکے ہیں، تو بیعت رضوان جو لوگ کر چکے ہیں ان لوگوں کو پکارو۔ حضرت عباس کی آواز ذرا بلند تھی اور اونچی آواز والے تھے۔ حضرت عباس نے آواز لگا کر کہا اے کیکر کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہو؟ پھر آپ نے دوسری آواز لگائی اے انصار کہاں ہو؟ دوڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اے مہاجرین کہاں ہو؟ اس طرح کی آپ کی آواز تھی کہ سارے میدان کے اندر گونج گئی۔ جب جو صحابی اور جو مجاہد جہاں دوڑ رہا تھا کان میں آواز پہنچتی پیچھے کی طرف دوڑتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کر یہ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خچر پر دشمن کی طرف دوڑ رہے ہیں اور آپ کی زبان پر ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں ابن عبد المطلب کی اولاد ہوں، آپ یہ کہتے ہوئے جوش کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے، اور آپ کے جانثاروں نے، آپ کے اصحاب نے پھر اپنی بہادری کے اور اپنی طاقت اور قوت کے وہ جوہر دکھائے کہ چند ہی پلوں کے اندر پھر میدان کا تختہ جو تھا پلٹ گیا۔ جس طرح ابھی نئے مسلمان اور مجاہدین میں افراتفری تھی، اب دشمن کے لشکر کے اندر افراتفری پھیل گئی۔ آپ نے ایک ریت کی مٹھی اٹھائی اور دشمن کی طرف شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکی۔ وہ ریت کا ہر ایک ذرہ ہر شخص کی آنکھ کے اندر پہنچا، جس کی آنکھ کے اندر پہنچتا اس کو چندیا جاتا، وہ دھندلا پن اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور وہ لوگ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اسی موقع پر کہا کہ یہ لوگ شکست کھا چکے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ تمام لوگ بھاگ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور صحابہ اکرام ان کے پیچھے دوڑ کر ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ 20,000 کا لشکر اس طرح سے افراتفری کا شکار ہو کر اور مسلمانوں کو اس غزوہ حنین کے اندر فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ کچھ لوگ جو بھاگنے والے تھے، یہ لوگ جا کر، جو قبیلہ بنو ثقیف تھا، ان کے قلعے تھے طائف کے اندر، بڑے بڑے قلعوں کے اندر یہ رہتے تھے، یہ جا کر وہاں محصور ہو گئے اور وہاں پر بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں اور آپ آگے پہنچ کر ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے غزوہ حنین کے اندر جن لوگوں کے بڑوں کو، جن کی اولادوں کو سب مجاہدین نے، صحابہ کرام نے پچھلی جنگوں کے اندر قتل کیا تھا۔ ایک شخص تھا شیبہ بن عثمان، وہ آیا ہوا تھا کہ کہیں مجھے افراتفری جنگ کے اندر ہوگی اور مجھے موقع ملے گا تو میں اللہ کے رسول کے اوپر تیر سے وار کروں گا، تلوار سے وار کروں گا اور میں اپنا بدلہ لے لوں گا، ان کو شہید کر دوں گا۔ تو شیبہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ مجھے موقع ملا، اللہ کے رسول میرے نشانے پر تھے، میری تیر کے نشانے پر، اور میں تیر جیسے ہی کھینچ کر مارنے کے لیے ریڈی ہوتا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے اور اللہ کے رسول کے بیچ میں ایک بڑی آگ حائل ہو جاتی، ایک آگ کا گولا ہے جو ہمارے بیچ حائل ہو جاتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
پھر میں لشکر کی طرف جب نظر دوڑاتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ وہ لوگ، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، اور عجیب چہرے ہیں، دنیا میں کبھی میں نے ایسے خوبصورت اور اس طرح کے چہرے نہیں دیکھے، اس طرح کے لوگوں سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جنگ تھی، اور جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی مدد کے لیے، آپ کی اعانت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا۔ اس جنگ کے اندر بھی فرشتے اترے، لیکن فرشتوں نے باقاعدہ جنگ نہیں لڑی اور تلوار نہیں چلائی۔ ایک اکیلی جنگ ہے غزوہ بدر، اس موقع سے میں نے جب غزوہ بدر کا ذکر آیا تھا بتایا تھا کہ صرف غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے تلوار چلائی ہیں اور تلواروں سے کفار کو قتل کیا ہے۔ باقی کسی جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے اترے ہیں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، اور دشمن کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے اور انہیں ہراساں کرنے کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد اور اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے، لیکن فرشتوں نے جنگ نہیں کی، باقاعدہ تو جنگ کی ہے۔ فضرب الرقاب، یہ قرآن کریم نے کہا تھا، ان کو سکھایا تھا فرشتوں کو کہ تم ان کے پوروں کو مارو اور ان کی گردنوں پر وار کرو۔ فرشتے اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے چاہ کر نافرمانی نہیں کر سکتے، نہ ان کو بات کرنا آتا ہے، نہ کوئی دل کے اندر غلط خیال آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس فرشتے کو جس ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے وہ اسی پر لگا رہتا ہے۔ کوئی سبحان اللہ کہنے پر ہے، کوئی بارش پر ہے، کوئی انسانوں کی حفاظت کے لیے ہے، کوئی بچوں کی حفاظت کے لیے ہے، کوئی کسی اور دوسرے کام پر ہے۔ تو جو جس کام پر فرشتہ لگا ہوا ہے اس کام کے علاوہ انہیں کام دل کے اندر آتا ہی نہیں خیال کہ دوسرا کام وہ کر جائے، وہ اسی کام کو کرتے رہتے ہیں۔ تو مارنے کا اور قتل کا ان کو اندازہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پوروں کو قتل کرو، ان کے پوروں کو کاٹو اور ان کی گردنوں پر وار کرو۔ صحابہ کرام نے جب غزوہ بدر کے بعد لوگوں کو جو مقتولین تھے، مشرکین تھے، ان کو جب چھانٹا اور دیکھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اور اپنے قتل کیے ہوئے لوگ اور فرشتوں کے قتل کیے ہوئے لوگوں میں ہمیں اس طرح سے پہچان ہوتی تھی کہ ہمارے ذریعے سے جو لوگ قتل کیے گئے تھے ان کے جسموں پر نشان ہوتے تھے تلواروں کے، لیکن جن لوگوں کو فرشتوں نے قتل کیا تھا، فرشتوں نے مارا تھا، ان کے پورے کٹے ہوئے تھے اور ان کی گردنیں کٹی ہوئی تھی، باقی جسم پر کسی جگہ نشان کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ غزوہ حنین کے اندر بھی فرشتے اترے اور فرشتوں نے باقاعدہ جنگ نہیں لڑی۔ تو یہاں سے اور بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بھی فرشتوں کو اس جنگ کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو لوگ غزوہ حنین سے بھاگ کر طائف میں جا کر چھپ گئے ہیں ان کے مقابلے کے لیے پہنچے اور وہاں پر قلعے کے چاروں طرف محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 20 سے 25 دن یا مہینے بھر رہا۔ اللہ کے رسول محاصرہ کیے ہوئے رہے لیکن وہ باہر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص باہر آ جاتا ہے تو ہم اس کو امان دیں گے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ چند لوگ باہر آئے، ان کو امان دے دی گئی۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ غلام اگر باہر آ جائیں گے تو ان کو بھی امان ہے، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پھر چند غلام باہر آئے، اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب محاصرہ چل ہی رہا تھا، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، اس کے اندر مرغے نے ٹھونگ ماری ہے۔ مرغے نے ٹھونگ ماری تو مرغے کی چونچ گندی بھی ہو سکتی ہے، سانپ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ پیالہ وہ گندا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور اپنا خواب ان سے بیان کیا، اے ابو بکر میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اس کی تعبیر دی، اے اللہ کے رسول ہم جو یہ محاصرہ کر رہے ہیں اور یہاں سے جو ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا اور جو مال ہمیں ملے گا اس سے ہمیں کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو چھوڑ کر اب مدینے کی طرف نکلتے ہیں اور دوسری مہم اور دوسری تیاریوں میں لگتے ہیں۔ ایک اور جنگ کے ماہر صحابی تھے، اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور کہا کہ اس طرح کی پوزیشن ہے، 25-20 دن سے ہم ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لیکن یہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول لومڑی اپنے بل کے اندر اور اپنے سوراخ اور بھٹ کے اندر بڑی ہوئی ہے، اگر آپ انتظار کریں گے تو وہ ضرور نکل کر آئے گی، لیکن اگر آپ اس کو یہیں چھوڑ کر نکل جائیں گے تو اس پوزیشن میں اور اس طاقت اور قوت میں وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں تب بھی ان سے کوئی نقصان اور کوئی
فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور آپ یہیں پر رہیں پھر بھی آپ ان کو جو ہے شکست دیں گے اور فتح آپ کو ملنی ہی ہے۔ آپ چھوڑ کر چلا جائیں تب بھی آپ فاتح کہلائیں گے، آپ یہیں پر رہیں تب بھی آپ فاتح کہلائیں گے۔ تو اللہ کے رسول انہیں وہیں پر چھوڑ کر آپ واپسی کی تیاری کرتے ہیں اور واپسی کا حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر آئے اور کہا اللہ کے رسول اب ہم جا تو رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور ان کی ہدایت کی دعا کی، بد دعا کی۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہاں تک کہ غزوہ احد کے اندر بھی دعا نہیں کی۔ غزوہ احد میں سب سے زیادہ نقصان آپ کو جس غزوے کے اندر پہنچا وہ غزوہ احد ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی آپ نے ہدایت کی دعا کی، بد دعا کی دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی۔ یہاں بھی آپ نے ہدایت کی دعا کی اور کہا اے اللہ ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس لوٹا دے۔ اب آپ یہ دعا کر کر وہاں سے واپس چلتے ہیں، اور جو غزوہ حنین پیچھے آپ نے غزوہ لڑا تھا یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پہلے آپ حنین کے مقام پر فتح حاصل کر کر اب جو وہاں سے بچے ہوئے لوگ تھے ان کے پیچھے طائف گئے تھے۔ تو جو لوگ پہلے جنگ ہوئی تھی اس کے اندر آپ کو 6000 قیدی ملے تھے، 6000 قیدی اس جنگ کے اندر پکڑے گئے اور 24,000 اونٹ اس جنگ کے اندر ہاتھ آئے۔ یہاں 40,000 بکریاں اس جنگ کے اندر آپ کو ملی اور 4000 چاندی کے اوقیہ، اس وقت میں سکے کو بولتے تھے، اور یا سونے یا چاندی کے 4000 سکے آپ کو ملے، اس لیے کہ مالک بن عوف سب کچھ اپنا لے کر آ گیا تھا جنگ کے اندر۔ اس بوڑھے نے کہا بھی تھا کہ یہ سب کچھ تم غلط لے کر آئے ہو، لیکن مالک ابن عوف نے کسی کی ایک نہیں سنی، تو اس وجہ سے آپ کو بہت بڑا غنیمت میں یہ حصہ ہاتھ آیا۔ آپ نے کچھ دن وہاں انتظار کیا رک کر کہ جن لوگوں کا یہ مال ہے جنگ کے اندر اگر وہ واپس آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں اور شرطوں کو مان لیتے ہیں تو ہم ان کا مال ان کو واپس دے دیں گے۔ لیکن جب کئی دن ہو گئے وہ لوگ واپس نہیں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنا مال اس جنگ کے اندر اور اس غزوے کے اندر ملا تھا تو اس کو مال غنیمت کے طور پر اپنے صحابہ کرام کے اندر، اپنے قریبی لوگوں کے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو لوگ ابھی اسلام لائے تھے فتح مکہ کے موقع سے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس جنگ کے اندر کا حصہ بن گئے تھے، اس جنگ میں شامل ہو گئے تھے، ان سب کو اللہ کے رسول نے وہ مال تقسیم کر دیا۔ جب آپ مال تقسیم کر چکے تو بنو سعد کے لوگ آئے۔ بنو سعد ہم پہلے اور دوسرے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ قبیلہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے اپنا بچپن گزارا ہے اور 2 سال تک دودھ پیا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ۔ وہاں کے لوگ آئے اور آپ کی بہن بھی تھی شیمہ وہ بہن ہے جو اللہ کے رسول کو اپنی گود کے اندر لاتی تھی اور محلے کے بچوں سے مقابلہ کرتی تھی۔ محلے اس وقت میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جب شیمہ اپنے بھائی کو محمد الرسول اللہ کو اپنی گود کے اندر لے کر آتی تھی تو ساری بچیاں اور ساری جو اس وقت محلے کی لڑکیاں تھیں وہ کہہ دیا کرتی تھی شیمہ تمہارے بھائی کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، یہ کھیل ہمارے بیچ ہے، تم اس کھیل کا حصہ نہیں ہو۔ اللہ کے رسول اتنے خوبصورت تھے بچپن کے اندر۔ تو یہ بہن آئیں اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کے اصحاب مجھے نبی تک پہنچوائیے، میں ان کی رضائی بہن ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ان بہن کو پہنچایا گیا اور ان کے ساتھ اس وقت کے خطیب بھی آئے تھے۔ اس وقت میں جو تقریر کرنے والے اور خطاب کرنے والے تھے ان کی بڑی اہمیت تھی، ان کو لوگ غور سے سنتے تھے، ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے آ کر بڑی زبردست گفتگو کی۔ اللہ کے رسول ہم آپ کے رضائی بھائی ہیں اور آپ نے ہمارے قبیلے کے اندر اور ہمارے علاقے کے اندر آپ نے اپنا بچپنا گزارا ہے اور آپ نے ہماری ماؤں کی پستانوں سے دودھ پیا ہے۔ آپ کو نئے نئے طریقے کے ذریعے سے اور نئے نئے واسطوں سے اور آپ کے جو دل کو چھو لینے والے واسطے ہو سکتے تھے وہ سب واسطوں سے آپ کے سامنے انہوں نے تقریر کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مال غنیمت اس جنگ کا مجھے ملا ہے اور میرے خاندان اور میرے قبیلے کے بنو ہاشم کو ملا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن جو لوگ نئے ایمان لے کر آئے ہیں ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کی میں گارنٹی نہیں لیتا۔ ہاں ظہر کی نماز کے بعد تم کھڑے ہو کر ان کے سامنے تقریر کرنا، میں تمہاری تائید کروں گا۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں سارا مال لوٹا دیا تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے جانثارو تم نے بڑے بڑے میدان فتح کیے ہیں
اور تم جب سے نبی کے ساتھ لگے ہو تم ایک پل کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہو اور نہ کبھی ہٹے ہو. لیکن ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں جن کے اوپر تم اس طرح سے قربان ہو اور جن کے اوپر تم نے اپنی ساری طاقت اور قربانیاں لٹا دی ہیں, تم جان لو کہ وہ ہمارے رضائی بھائی ہیں, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. جن کے اوپر تم اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہو, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے آئے تھے, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے رضائی بھائی ہیں. ہماری ماؤں کی پستانوں سے انہوں نے دودھ پیا ہے. جب اس طرح کی زبردست تقریریں ان خطیبوں نے ظہر کی نماز کے بعد کی تو اللہ کے رسول بھی اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے اپنا مال اور میرے جو خاندان کے بنو ہاشم کے لوگوں کو ملا تھا وہ میں نے ان سے واپس دینے کا وعدہ کر لیا ہے, میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں تمہاری ان سے وعدہ نہیں کیا, تمہاری گارنٹی نہیں لی. تمہیں اچھا لگتا ہے تو تم ان کو واپس کر دو, اگر تم اپنا حق اور اپنا مال چھوڑنا نہیں چاہتے تو میری تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ مخاطب یہ انداز اس لیے اپنا رہے تھے اس لیے کہ ان میں تمام تو مسلمان نہیں تھے, کچھ لوگ غیر مسلم بھی تھے جو اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو ان لوگوں کو اختیار ہے, وہ چاہیں تو اپنے پاس اس مال کو رکھیں اور اگر چاہیں تو سب کچھ اللہ کے رسول کے ایک اشارے پر ان لوگوں کو دے دیں اور قربان کر دیں. تو یہ تاریخ کی اور دنیا کی سب سے بڑی اس طرح کا وعدہ اللہ کے رسول کے جانثاروں نے پورا کیا کہ 6000 غلاموں کو بیک وقت اسی وقت میں آزاد کر دیا. کوئی ایسا صحابی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی آواز کو سنے اور وہ لبیک نہ کہے؟ تمام نے لبیک کہا اور 6000 غلاموں کو اسی وقت آزاد کر دیا. آج دیکھیے دنیا ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کے لیے تیار ہے اور کوئی اپنا ملک دوسرے ملک کے اندر اپنا حصہ بتا رہا ہے, کوئی کسی کے سمندر پر قبضہ کر رہا ہے. تاریخ نے اتنی بڑی مثال کبھی پیش نہیں کی دنیا جب سے آباد ہے کہ 6000 لوگوں کو ایک وقت میں آزاد کر دیا گیا ہو. اللہ کے رسول نے سب کو آزاد کیا اور ان کا مال بنو سعد کے لوگوں کو دے دیا. حضرت شیمہ جو آپ کی بہن تھی, آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ان کا ویلکم کیا اور ان کا استقبال کیا, اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر بٹھایا. آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی اور آپ کی بہن رضائی بہن ایمان لے کر آئیں. آپ نے کہا اے میری بہن تمہیں اختیار ہے, اگر تم چاہو تو میری کفالت کے اندر رہو, میرے ساتھ رہو, میں تمہارے کھانے پینے کا اور رہنے سہنے کا پورا انتظام کروں گا اور میرے ساتھ رہو. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, میں اپنے قبیلے واپس لوٹنا چاہتی ہوں, مجھے وہاں کی اجازت دے دیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تم واپس چلی جاؤ, اور آپ نے ان کو ہدیے تحفے دیے, کچھ باندیاں دیں, کچھ نوکر اور غلام دیے, اونٹ اور بکریاں دیں, اور ایک ہدیے کے طور پر بڑا ذخیرہ آپ نے دے کر اپنی بہن کو رخصت کیا. جب آپ سب کچھ قربان کر چکے, 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں, تو انصار میں سے کچھ لوگوں نے, کچھ نوجوانوں نے کہا اللہ کے رسول اس لیے کہ یہ سارا مال, اتنی جائیدادیں اور اتنے اونٹ اور بکریاں سب کچھ آپ نے ان لوگوں پر قربان کر دی تھی, ان لوگوں کو دی تھی جو ابھی مکے پر ایمان لے کر آئے تھے, فتح مکہ کے موقع سے ایمان لے کر آئے تھے. اس میں کچھ مسلمان بھی تھے, کچھ غیر مسلم بھی تھے, اور مکے کے تمام لوگ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں, قریبی ہیں, کوئی قبیلے کا ہے, کوئی خاندان کا ہے. تو انصار کے لوگوں نے کہا کہ ابھی ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے اور ہمیں اتنی بڑی غنیمت اور اتنا بڑا فتح کا موقع ہوا اور ہمیں اس میں سے ذرا سا حصہ بھی نہیں دیا گیا, اور اللہ کے رسول نے سارے کا سارا مال اپنے رشتہ داروں میں قربان کر دیا. اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سارا مال اپنے رشتہ داروں کو دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انصار کو اسی طرح بٹھا کر آپ نے تقریر کی, اے انصار تمہاری بات جائز ہے کہ تم نے یہ کہا کہ جب اللہ کے رسول کو کسی نے نہیں قبول کیا تھا تو ہم ان کو لے کر آئے, جب سارا عرب آپ کا دشمن تھا تو ہم آپ کو مکے سے مدینے لے کر آئے, جب عرب آپ کو پتھر مار رہے تھے اور آپ کے چچا آپ کو پتھر مار رہے تھے اس وقت ہم آپ کو لے کر آئے. تمہاری ساری باتیں جائز ہیں, سب کچھ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اور تم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے لیے غزوہ احد لڑا, غزوہ بدر لڑا, آپ کا کون سا اشارہ تھا جس کے اوپر ہم قربان نہیں ہو گئے. لیکن آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, میں آپ کو جو بات دینا چاہتا ہوں حقیقت میں وہ یہ ہے, تم جب لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہوں گے, جب لوگ مدینے واپس لوٹ رہے ہوں گے, کچھ لوگ اس غزوے کے بعد مدینے جائیں گے, کچھ لوگ مکے جائیں گے, اور کچھ لوگ دوسرے قبیلوں کے اندر اور طائف کے لیے لوٹیں گے, تو کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تم روپیہ پیسہ اور جائیداد اور اونٹ اور بکریاں لے کر جاؤ؟
یا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ محمد الرسول اللہ، میں خود اللہ کا نبی لے کر جاؤں؟ اے میرے انصار، اے میرے اوپر قربانی دینے والوں، تم فخر کرو اپنے اوپر جب لوگ اونٹ اور بکریاں اور پیسہ اور روپیہ لے کر جا رہے ہوں گے۔ کوئی روپیہ پیسہ لے کر مکے کی طرف جائے گا، کوئی اونٹ اور بکریاں لے کر طائف کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی سونے کی اشرفیہ لے کر دوسرے قبیلوں کے اندر جا رہا ہوگا۔ اے انصار، تم خوش نصیب ہوں گے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا رسول جا رہا ہوگا۔ بتاؤ مجھے، تمہیں یہ دنیا چاہیے کیا تمہیں اللہ کا رسول چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ جو نوجوان تھے وہ بھی زارو قطار روئے، اور جو بوڑھے تھے اتنا روئے کہ یہ دنیا ہمیں نہیں چاہیے، یہ روپیہ پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول مل گئے، یہی سب کچھ ہمارے لیے ہے اور ہم اسی کے اوپر قربان ہیں۔ اور وہ اسی طرح روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس ہوئے۔ آپ مکے ہوتے ہوئے مدینے آتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کو سامنے وہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔